عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے جاگتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی سے پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فجر کا قرآن جو ہے مشہود ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ سورۃ النساء 125 نمبر آیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے، انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال انجام دیں اور خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت و برکات والی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ سورت پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی پیاری صورت بتائی جائے گی کہ جس کو اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے
اس کے گھر پر اللہ کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی تلاوت قرآن کو سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس گھر میں سکینت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہوتی ہیں، ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ تو اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور تلاوت قرآن کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی آلائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور دعا سکھائی تاکہ ہم صبح سویرے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ تو اس صورت کے بارے میں بزرگوں، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے دل میں بسائی جاتی ہے، یہ ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے جس میں رات اور دن کے فرشتے انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بعض فرشتے دعائیں سننے آتے ہیں، بعض تلاوت قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، اور بعض گھروں کو رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی ایک سورہ مبارکہ ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کے لیے التجا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ تو ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل تلاوت قرآن پاک میں ہے، اور خاص طور پر صبح نماز فجر کے بعد کی جانے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور بھر دیتی ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ صورت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ صورت اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی اور اسے رب کا قرب بھی عطا کرے گی۔ ناظرین، رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، جس طرح خورد و نوش والی غذا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح بغیر غذا کے روحیں بھی زندہ نہیں رہ سکتیں، اور ان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے معمور زندگی ہی حقیقت زندگی ہے، کیونکہ جب روحیں پرواز کر جائیں گی اور جسم فنا ہو جائیں گے تو یہی زندگی باقی رہے گی، کیونکہ روحیں فنا نہیں ہوتیں بلکہ وہ قفس انصری سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں، دل کے لیے ذکر الہی کی وہی حیثیت ہے جو کسی کھیت کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ذکر الہی سے خالی ہو تو اس کے دل اور زندگی میں اور جانوروں کے دل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اسی حقیقت کو اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور استغفار و اذکار اور تلاوت قرآن مجید سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم و اندوہ کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کے کلام پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتے بھی تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسامون، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان یعنی سب پر مہربان اور رحیم یعنی بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن پاک میں مستقل ایک سورت سورہ رحمان کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ پر اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ وَرَبَّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن پاک میں نقل ہوا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ مختلف پیرائیوں میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اس میں 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ اور استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، لا تیأسوا من روح اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ناظرین، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انہی پر بھروسہ اور گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنْ آلِ معروف، تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے، تو اسی دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جو بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور درس و تدریس اور تصنیف اور وعظ و خطابت میں گزاری، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔
چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا، فتویٰ دینا، تہجد پڑھنا، تصنیف کرنا وغیرہ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن وہاں ایک پیاسی مکھی کو سیاہی پلانے کا عمل قبول کیا جا رہا ہے اور دوسرے بڑے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر رکھا، اگر اس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے، لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ لہذا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے۔ وہاں قیمت عمل کے حجم، سائز اور گنتی کی نہیں ہے، بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے، اور یہ وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کیے لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا تو گنتی کے اعتبار سے وہ اعمال زیادہ تھے لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہوا لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بن جاتا ہے۔ لہذا جس وقت دل میں کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہے۔ اگر اس وقت وہ عمل کر لوگے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ مقبول ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی سورت مبارکہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے کہ جس کو پڑھنے سے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ صورت انتہائی طاقتور ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ ایک روحانی راز ہے جو ہمیں شکر گزاری اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ خدا کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کے ناموں کا ذکر و اذکار کرنا اور تلاوت قرآن پاک کی تکرار کرنا ہمیں اس بات کا ساتھ دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ بار یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ صورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار رزق دیتا ہے، اور آسمان پر پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں ثواب لکھنے کے لیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ گھر میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کھول کر قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ سورہ رحمان کی آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کر لینی ہے۔ یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا انکار اور ناشکری نہ کریں، ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد میں آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔
یہ وظیفہ پڑھتے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق اور اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ جو منہ سے بولیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا، اور اس صورت کے پڑھنے والے کے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور اس کے لیے خوب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، تو اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اور ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔